اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی معنی من ابتداء الغایۃ المکانیہ الی آخرہ۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے درس کی ابتدا میں اسی عبارت کی قراءت کی تھی اور آج بھی اسی عبارت سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن بات کو میں آگے نہیں لے جا پایا تھا گزشتہ درس میں، کیونکہ ایک ہلکی سی تمہید جو ہے اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کا جو پچھلا سوال تھا عطف بیان اور بدل کے متعلق جو فرق ہے اس کو واضح کرنے میں ٹائم ہمارا گزر گیا تھا۔ لہٰذا آج میں اس درس کو جو اصل میں گزشتہ جلسے میں بیان ہونا تھا اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم معانی حروف تک پہنچ گئے ہیں اور ایک اہم بحث ہے، اگرچہ بہت مختصر ہے اس میں، لیکن پھر بھی اہم بحث ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں الاصل فی معنی من کے معنی میں، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں اس کے زیادہ تر دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اصلی ہوتا ہے اور ایک معنی غیر اصلی ہوتا ہے، یعنی کسی اور معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چاہے من ہو، الا ہو یا کوئی اور بھی حرف ہو، اس کے پہلے اصلی معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو معنی اصلی من کا کیا ہے؟ ابتدائے غایت ہے۔ اب ابتدائے غایت یعنی مسافت۔ اب یہ ابتدائے غایت چاہے مکانی ہو یا زمانی ہو، دونوں صورت ممکن ہے۔ ابتدائے غایت مکانی جیسے خرجت من المدینۃ، یا دوسری مثال جو معروف ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ ابھی الا کی بات بھی آگے آئے گی۔ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور من ابتدائی غایت کے لیے۔ غایت سے مراد یہاں میں عرض کر چکا ہوں مسافت ہے، یعنی میں نے سیر کی بصرے سے کوفے تک، میں نکلا مدینے سے، تو نکلنے کی یا سیر کرنے کی ابتدا کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ سفر ہو سکتا ہے آگے تک جائے، یا ابتدائی غایت زمانیہ کے لیے، زمانے کے لحاظ سے ایک خاص وقت سے خاص وقت تک کی بات ہونی ہے، لیکن جہاں سے شروعات ہے بات کی اس کو بیان کرنے کے لیے من کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے صمت من الصباح الی المساء، صبح سے لے کے شام تک کی گفتگو ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروعات جہاں سے ہو رہی ہے صبح سے، اس کے لیے کیا لائیں گے؟ من لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا صبح سے شام تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ من جو ہے یہ زمانے کی غایت جو ہے، مسافت جو ہے، اس کی ابتدا کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَى، من کے کچھ اور غیر حقیقی یا غیر اصلی معانی بھی ہیں۔ غیر اصلی کہیں تو بہتر ہے، غیر اصلی معانی بھی ہیں من کے۔ اس میں پہلا معنی کیا ہے؟ تبعیض ہے۔ تبعیض بعض سے بنا ہے، یعنی کچھ، نحو منہم من انجز وعدہ، جیسے ان میں سے کچھ نے اپنے وعدے کو وفا کیا، تو بعض مجرور من مراد ہے، من جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس میں سے کچھ، انجز وعدہ وعدہ اپنا وفا کیا، کس نے وفا کیا؟ کیا سب نے؟ کہہ رہے نہیں، منہم من انجز وعدہ، ان میں سے کچھ نے وعدے کو وفا کیا۔ اسی طریقے سے من بیانیہ ہوتا ہے، یہاں انہوں نے تعبیر رکھی ہے بیان الجنس کی، جنس کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کس قسم سے ہے، کس جنس سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لفظ آپ بولیں اس کے بہت سے اجناس ہو سکتے ہیں، مختلف اجناس سے وہ چیز ہو سکتی ہے، اس میں سے کس قسم سے یا کس جنس سے ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے من کے ذریعے۔ تو چونکہ من کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو من بیان جنس کہتے ہیں یا من بیانیہ کہتے ہیں۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جیسے عندی اساور من ذہب، اساور جو ہاتھوں میں زینت کے لیے چیزیں پہنی جاتی ہیں، جیسے کڑا ہے، کنگن وغیرہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں اساور، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں عندی اساور من ذہب، میرے پاس کڑے ہیں، کنگن ہیں یا بریسلیٹ ہے، تو کس چیز کا ہے؟ چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، سونے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور جنس سے بھی ہو سکتا ہے،
من نے آ کر کے واضح کیا میرے پاس سونے کے کنگن ہیں. یہ من بیان جنس کے لیے آیا ہے. یہ اس کی مثال جو ہے قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی ہے، آیت نمبر 31 میں، یحلون فیہا من اساور من ذہبین. ان لوگوں کو وہاں جو ہے جنت میں، جنت کا اس کے پہلے تذکرہ ہے، جنت میں زینت دی جائے گی، پہنایا جائے گا، سجایا جائے گا. کس چیز سے؟ سونے کے کڑوں سے. ٹھیک ہے، من اساورہ من ذہبین. یہاں من ذہب جو ہے وہ اساور کی کیا ہے، جنس کو بیان کر رہا ہے. والتعلیل، اسی طریقے سے من علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لام تعلیل وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ لام کو رکھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے. من تبعیض میں نے عرض کیا تھا کہ بعض کو رکھتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں آپ لام رکھ سکتے ہیں اس کی جگہ، چونکہ لام کا اصل معنی تعلیل کا ہے. مثال دیکھیے گا، لا یخدم اللئیم الا من حاجت. جو پست ہوتا ہے، گرا ہوا انسان ہوتا ہے، لئیم ہوتا ہے، ذلیل انسان جو ہوتا ہے نا، یہ پست انسان خدمت نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، اچھائی نہیں کرتا کسی کے ساتھ مگر کسی ضرورت کے لیے. الا لحاجت، لام تعلیل کا معنی یہاں پر چھپا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا مجرور جو ہے وہ علت متعلق ہے. من کا جو مجرور ہے وہ متعلق یعنی خدمت، لا یخدمو ہے متعلق. ٹھیک ہے. من کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ لا یخدمو کے. تو لا یخدمو خدمت نہیں کرتا. من حاجتین، من کا مجرور حاجت ہے، تو جو من کا مجرور ہے وہ کیا ہے؟ علت ہے متعلق کے لیے، یعنی خدمت کس لیے ہے؟ حاجت اور ضرورت کے لیے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والمقابلہ، اور من کا ایک معنی کیا ہے؟ مقابلہ ہے. جیسے این الجاہل من العالم. ٹھیک ہے. مجرور مقابل ما قبل ہے یا نہیں، یہ بات ہوتی ہے. مجرور جو ہے وہ ما قبل کے مقابل ہے یا نہیں ہے، برابر ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی من کو استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں این الجاہلو، این الجاہلو من العالم. جاہل کے مقابلے میں کہاں عالم، جاہل کہاں مقابلے میں آ سکتا ہے؟ عالم کے. ٹھیک ہے. این الجاہلو من العالم، جاہل اور عالم کا کیا مقابلہ ہے؟ تو یہ من جو ہے تقابل کو سمجھانے کے لیے آیا ہے. این الجاہلو من العالم، کہاں جاہل کا مقابلہ ہوگا؟ عالم سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے عربی کے کچھ جملے یا کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ لفظی ترجمہ اگر اردو میں کرنا چاہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے مفہومی ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ جاہل کا مقابلہ عالم سے کہاں ممکن ہے. ٹھیک ہے. والبدل، اور من کا ایک معنی جو ہے وہ بدل ہے. بڑا خوبصورت شعر انہوں نے دیا ہوا ہے. بدل یعنی جائے گزین، ایک دوسرے کی جگہ پر قرار پانا، جائے گزین ہونا. ٹھیک ہے. ایک چیز کا دوسری چیز کے جائے گزین ہونا. اس کی علامت کیا ہے کہ من بدل ہے؟ کہ آپ من کو ہٹا کر کے وہاں پہ بدل کو رکھ دیں گے تو معنی صحیح ہوگا. یہ شعر دیکھیے، اترزا من العیش رشید وعیشت، اترزا من العیش رشید وعیشت مع الملأ الاعلی بعیش البہیمہ. یہ جو دو مرتبہ پہلے دو چیزیں آئی ہیں وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں. دو مرتبہ عیش جو آیا ہے وہ اچھے معنی میں آیا ہے. تیسرا والا عیش جو ہے وہ ضعیف اور کمزور اور حقیر معنی کے لیے آیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیا تم راضی ہو کہ کامیاب اور اچھی زندگی عیش الرشید اور اسی طریقے سے وہ زندگی کے جو ملأ اعلیٰ کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے، کیا تم راضی اس بات کے اوپر کہ کس زندگی کے بدلے میں تم اس کو دے دو؟ بعیشت البہیمہ، جو بے ارزش، بے وقت اور بے قیمت زندگی ہے. کیا تم راضی ہو؟ اترزا بدلا، من کی جگہ بدل رکھیے،
اترزا بدل العیش الرشید وعیشت مع الملأ الاعلی بعیش البہیمہ، کیا اپنی اچھی زندگی کو، اعلیٰ زندگی کو اور اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی جو گزارتے ہو، اس زندگی کو پست زندگی کے ساتھ اور حقیر زندگی کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو، یہ مراد ہے کہ اس چیز پہ راضی ہو۔ تو من جو یہاں پر آیا ہے یہ بدل کے معنی میں آیا ہے۔ فوائد فرماتے ہیں لمن معان اخر، من کے کچھ اور بھی معانی ہیں، من کے جو اور معانی ہیں اس میں کیا ہے کہ انتہا الغایت، من جو ہے جس کے کچھ اور معنی اس میں سے ایک انتہائی غایت ہے نا، یعنی بمعنی الہ ہو جاتا ہے۔ یہ جب انتہائی غایت ہوگا تو بمعنی الہ ہو جائے گا۔ جیسے دنو تو من ہو، یہ اردو میں من ہم لوگ اسی طریقے سے استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من کا معنی اردو میں عام طور پہ اس طریقے سے نکلتا ہے، آپ کو مانوس لگے گا یہ جملہ۔ دنو تو من ہو، میں اس سے نزدیک ہوا، اے الیہ، دنو تو الیہ، الیہ کے معنی میں من ہو آیا ہے، دنو تو من ہو اے دنو تو الیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں غایت کی انتہا کو سمجھا رہا ہے۔ وہ مرادف ہو البا، اور اس کے مترادف جو ہے وہ با ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مرادف ہو، اس کے مترادف کیا ہے؟ با ہے۔ لمن معان اخرى، من کے لیے معان اخرى لکھا ہوا ہے، کچھ اور بھی معنی ہیں، جیسے انتہائی غایت ہے، اور کیا ہے دوسرا معنی؟ با کے مترادف، یعنی با کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، جیسے ینظر من طرف خفی، من یعنی بے طرف خفی، من طرف خفی یعنی بے طرف، یعنی آنکھ کے کونے سے، بے طرف، اے بے طرف میں خود لکھا ہے، یعنی ایک آنکھ کے کونے سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے کہاں سے؟ آنکھ کے کونے سے۔ تو یہاں پر اصل میں ایسے ہوتا ہے، ینظرو بے طرف خفین، یہاں من طرف خفین جو آیا وہ بے کے معنی میں آیا ہے، کونے کے ایک حصے سے، آنکھ کے حصے سے، کونے سے دیکھتا ہے۔ والفصل، اور اسی طریقے سے من جو ہے وہ کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ فصل کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، فاصلے کو، جیسے عرفت الحق من الباطل، حق اور باطل کے درمیان ایک فاصلہ ہے، یعنی میں نے سمجھ لیا کہ حق اور باطل میں کیا فاصلہ ہے، کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عرفت الحق من الباطل، میں نے حق اور باطل کے فاصلے کو اور فرق کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے، پہچان لیا۔ فائدہ نمبر 2 کیا ہے؟ تجیء من زائدتاً، من جو ہے وہ زائدہ آتا ہے، اس کو میں الہ کے معنی کے ساتھ اگلے درس میں آپ کے حوالے کروں گا، چونکہ ذرا سی وضاحت چاہیے اور اس کلپ کا کی جو لمیٹیشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت لمبی گفتگو آپ سے ایک کلپ میں یا ایک درس میں نہیں کرنا ہے، آپ کی آسانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔